والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، بشپ سرفراز پیٹر صاحب، مولانا طیب قریشی صاحب، مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب اور مختلف مسالک کے اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے زعماء رہنما، آج کی اس عظیم معرکہ حق بنیان مرصوص و استحکام پاکستان کانفرنس میں تشریف لانے پر میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ کانفرنس خیبر پختونخوا کے کیپٹل سٹی پشاور میں انعقاد ہونے جا رہی ہے۔ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا، علماء بورڈ کا اور انتظامیہ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ ایک عظیم عنوان پر آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک سال قبل ہمارے ازلی دشمن ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور حملہ آور ہوا، اور ہم ہمیشہ امن کے خواہاں رہے ہیں، ہمیشہ دنیا میں امن کی بات کو کیا ہے، جنگوں کے حامی نہیں تھے۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہوا رہا ہے، تو ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہندوستان کے اس جھوٹے ڈرامے اور اس جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹے الزام پہلگام کے، جس کو اس نے سامنے رکھ کر پاکستان پر حملہ کیا، تو میری افواج نے اور میرے سپہ سالار نے جو اس کی قیادت کر رہے تھے، فیلڈ مارشل نے پھر اس حملے کا جواب دیا، کیونکہ ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، اور ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے شہید ان کے سامنے بنیان مرصوص بن گئے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم پاکستان کا دفاع بھی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا تحفظ بھی کرنا جانتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اور آپ کی طاقت سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، جو ہماری افواج کی پشت پر تھی، آپ کے اتحاد سے، آپ کی قومی یکجہتی سے، الحمدللہ ہم نے اس معرکہ حق کو فتح کیا، اور میرے اللہ کے فضل سے
پاکستان کو کامیابی ملی اور ساری دنیا نے ہماری صلاحیتوں کو مانا، کیونکہ وہ مکار، عیار، وہ چلاک، وہ مودی کی گورنمنٹ جو یہ سمجھتی تھی اور اپنے غرور میں کہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ابھی بھی اس کا آرمی چیف آج کل بیان دے رہا ہے، مگر اس آرمی چیف کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کی اس سرزمین سے کہ یاد رکھو، ابھی وہ 4-5 گھنٹے تمہیں بھولے نہیں ہیں جس میں انٹرنیشنل لیڈرشپ کے تم پیر پکڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کسی طرح پاکستان کو رکواؤ، پاکستان کو کسی طرح روکو. ہمارے فیلڈ مارشل نے جو بات کی ہے، ہمارے حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو بات کی ہے کہ انڈیا سن لو، اگر تم نے کوئی حملہ کیا تو یاد رکھو وہ حملہ تو حملہ تھا، اس سے بڑھ کر اس جارحیت کا اگر مسلط کی گئی تو اس کا جواب پاکستان کی افواج دے گی آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی دھمکیاں، اس کی پھپکیاں جو پاکستان کے خلاف وہ اگل رہا ہے، وہ یاد رکھے کہ پاکستان کی قوم اپنے وطن کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے علماء اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کا منبر و محراب اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے یہ مذاہب، یہ ادیان عالم کے لوگ اسی طرح اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے بڑے کھڑے تھے. اور پھر حضرت قائد نے کہا تھا یہ جھنڈا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور حضرت شبیر احمد عثمانی کو دیا تھا کہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں، اور اس میں تمام علماء شامل تھے، تمام مسالک شامل تھے. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز پاکستان کو بنانے میں ایک عظیم کردار ادا کیا تھا، آج پاکستانی قوم، پاکستان کا علماء، پاکستان کا منبر و محراب، پاکستان کی دیگر عبادت گاہیں اور ان کے رہنما اس ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اسی طرح کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک پاکستان میں کسی انتشار کو نہیں چلنے دیں گے، ہم اس ملک پاکستان میں کسی فرقہ واریت کو نہیں چلنے دیں گے، ہم اس ملک پاکستان میں کسی کے ایجنڈے کو نہیں چلنے دیں گے. اور وہ دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے، اس کے تانے بانے اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کو کیسے کمزور کر سکتے. بھئی کیسے کر سکتے جب ہم سب اکٹھے بیٹھ کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کو کمزور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ کتنے خوبصورت چہرے آج آپ کے سامنے ہیں. تو میں اس مودی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اس ہندوستان کے وزیر اعظم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو اگر تم نے کسی قسم کی جارحیت کو مسلط کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز اس کا جواب خطرناک سے خطرناک ہوگا اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا وطن پاکستان ہمارا ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ وہ کرتے ہیں. آج سب فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی چھتری کے نیچے ہیں، اور ہم سب مل کر یکجا ہیں کس کے لیے؟ اس وطن عزیز پاکستان کے لیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں آئیں ہم سب مل کر اس ملک کو مستحکم کرنے میں
ایک کردار ادا کریں۔ آج دیکھیں وہ مفکر پاکستان، حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کا خواب دیکھا، اور خوابوں کی تعبیر صحیح معنوں میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان امن کی امید کا مرکز بن گیا، کیونکہ ہماری صلاحیتوں کو پوری دنیا نے مانا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، میں سلام پیش کرتا ہوں فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو، جو عظیم کردار انہوں نے مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے، انہوں نے جو ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے جو ادا کیا، یقیناً آج پوری دنیا ہماری صلاحیتوں کو مان رہی ہے۔ اور وہ فیصلے جو کہیں اور ہوتے تھے، وہ فیصلے آج پاکستان کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اور اسلام آباد پوری دنیا کی نظروں کا مرکز بن گیا ہے، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ اور آج ہم وہ جیسے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ کبھی دیکھیں گے کہ فیصلے دنیا کے یہاں ہوں گے، وہ آج اللہ ہمیں ڈاکٹر صاحب دکھا رہا ہے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو یہ پاکستان مرکز امن بنے، اور مرکز امن بن چکا ہے۔ اور دنیا کے فیصلے دیکھو، حرمین شریفین جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان سے محبت، آج محافظ الحرمین کس کو بنایا گیا؟ بولو، پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو۔ یہ ہمارے لیے کتنا فخر اور ناز کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کر ہم امن کے لیے، امن کے قیام کے لیے اس وطن عزیز پاکستان میں ایک کردار ادا کریں۔ آج کی کانفرنس کا مقصد مارکہ حق بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی عظیم فتح جو اللہ نے ہمیں اور ہماری افواج کو دی، ان سپوتوں کو، ان افواج پاکستان کے جوانوں کو، فیلڈ مارشل کو اور اپنی قیادت کو سلام پیش کرنا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں یہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ آج مجھے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ تعالی کی شہادت بھی میرے سامنے آ رہی ہے۔ وہ علم کا ایک سمندر، علم کا ایک پہاڑ، ہزاروں لاکھوں شاگرد جن کو میں نے ہمیشہ امن کی بات کرتے دیکھا، محبت کی بات کرتے دیکھا، ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، کیا کوئی مسلمان ایسی زیادتی کر سکتا ہے؟ بتائیں۔ اسی لیے یہ پیغام پاکستان علماء کی وہ دستاویز جو آپ کو ہر گھر میں، ہر جگہ پر نظر آ رہی ہے، یہ پیغام پاکستان وہ بیانیہ پاکستان کا ہے جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح ریاست میں خودکش امروں کو حرام قرار دیا گیا، ریاست میں ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی قرار دیا گیا۔ یہ آپ سب کا، ہم سب کا قرآن نے مجید اور احادیث کی روشنی میں فتویٰ ہے جو علماء کرام نے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس پیغام پاکستان کو ہم نے ہر گھر کی آواز بنانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس ملک کو مستحکم اور مضبوط بنانے میں انشاءاللہ ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے۔ کہ انشاءاللہ کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں۔ مودی سن لو،
جیسے تمہارے غرور کو پہلے خاک میں ملایا گیا تھا. آرمی چیف انڈیا سن لو, جیسے تمہارے غرور کو پہلے ہم نے خاک میں ملایا ہے, انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اگر تم اب آئے تو اس سے بھی خطرناک طریقے کے ساتھ تمہارے غرور کو جو ہے خاک میں ملایا جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں اپنا وطن عزیز ہے. اور میں اس موقع پر اپنے چیف کو کہنا چاہتا ہوں, فیلڈ مارشل صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے آواز دی تو قوم کا بچہ بچہ اس وطن عزیز پاکستان کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا. تو انشاءاللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے. یہ خیبر پختونخوا ہو, یہ بلوچستان ہو, یہ سندھ ہو, یہ پنجاب ہو, یہ گلگت بلتستان ہو, یہ آزاد کشمیر ہو, یہ پاکستان ہے. یہ پاکستان کا حسن ہے, اور یہ جب مکمل ہوتے ہیں تو پھر پاکستان بنتا ہے. تو آئیں اس وطن عزیز پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف آگے بڑھیں, اس کے استحکام کی طرف, اس کو استحکام دینے کے لیے آگے بڑھیں, اس کے اندر قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھیں. میں اپنے اداروں کو, اپنی فوج کو, اپنی سپہ سالار کو, سب کو سلام پیش کرتا ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کانفرنس کو جو محبت کے ساتھ بھری ہوئی ہے, آج کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ تمام مسائل, بابا جی بھی بیٹھے ہیں, تمام مسائل اور تمام مذاہب کے خوبصورت چہرے میرے سامنے, رائٹ لیفٹ سب آج بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ, کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان, اور ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان, ہاتھ اور زبان سے. تو محبت کی زبان بڑی زبان ہوتی ہے, تو اس کو لے کر ہم نے اپنے ممبر محراب سے لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی ایک عظیم کردار ادا کیا ہے, چاہے ممبر و محراب ہو, چاہے دیگر عبادت گاہیں ہوں, اور آج بھی آپ الحمدللہ اس کردار کو ادا کر رہے ہیں. آپ کے ان کرداروں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس محبت کو پشاور کیپٹل سٹی خیبر پختونخوا سے پوری پاکستانی عوام کو دے رہے ہیں. پاکستانیوں آج یکجاں ہو جاؤ, آج قومی یکجہتی کی چھتری کے نیچے آ جاؤ. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا وقت آنے والا ہے کہ ساری دنیا کے فیصلے تو یہاں ہو رہے ہیں, پاکستان کا روشن مستقبل بھی ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. تو میں ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا حکومت کا, ماں بورڈ کا, اور جتنے بھی ہمارے انتظامات کرنے والے اور میری ٹیم کے بھی جتنے لوگ ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ یکجہتی کا مظاہرہ ہے, اس کو آپ دیں, پھر ہم ہاتھوں میں جھنڈے لیں گے اور بتائیں گے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تو سب کو میں کہوں گا, اور میڈیا اس کو پورے پاکستان کو دے, اور سب جب کھڑے ہوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر, تو میں یہ کہوں گا کہ سب لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں, تاکہ ہم ایک زنجیر بنا کر پاکستان سے اظہار یکجہتی کریں. اور 3-4 نعرے میں لگاؤں گا. ہاتھوں میں ہاتھ لے لیں, ہاتھوں میں ہاتھ لے لیں بھائی سب, اور اونچے کر لیں. جھنڈے بعد میں پکڑ لیں گے, جھنڈے بعد, ہاتھوں میں ہاتھ لے لیں. نعرہ تکبیر, پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان, اسلام, اسلام, پیغام پاکستان, پاک فوج, پاک فوج, مارکہ حق بنیان مرصود, مارکہ حق بنیان مرصود. اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لے لیں اور جھنڈے لے لیں.
और उसको लहराएं, हमारे यहाँ से पढ़ेंगे। चमन